ہمارا رائٹ ہے کہ صدر مملکت ہمیں دعوت دیں حکومت بنانے کی. قوم 45 جو ایشوز ہیں وہ اگر حل ہوتے ہیں, ہمارا پارٹی کا ایشو اگر سیٹل ہوتا ہے تو ہمیں اپنی ریزرو سیٹ ملیں گی, اور کہ کچھ ایسے آزاد بھی ہمارے ساتھ مل جائیں, کسی جماعت کے رکن نہیں ہے. اور تو ایک میجیکل نمبر ہے, 136 کا میجیکل نمبر ہے جس کے حساب سے آپ کی ریزرو سیٹس آ جاتی ہیں. ہمارا حق ہے کہ صدر مملکت ہمیں حکومت بنانے کی دعوت دیں. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کہتے ہیں 136 کے جادوئی نمبر سے تھوڑا سا پیچھے ہیں. ہم خیال جماعت سے مل کر مخصوص نشستوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. دھرنے اور احتجاج کے بجائے ہمیں پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنا چاہیے. پہلے بھی استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. پنجاب میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر حکومت بنانا ہمارا حق بنتا ہے. کراچی میں ہمارا مینڈیٹ MQM کو دیا گیا. پی ٹی آئی کسی پارٹی میں ضم ہونے نہیں جا رہی. مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے MWM کا سہارا لیں گے. بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں بنائیں گے. اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور تگڑی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. الیکشن کمیشن کے مطابق ہمارے پاس 90 نشستیں ہیں جبکہ ہم 180 سیٹیں جیت چکے ہیں. ایک کے سوا تمام منتخب ارکان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. سربراہ مجلس وحدت المسلمین راجہ ناصر عباس نے کہا MWM بانی پی ٹی آئی کی اپنی جماعت ہے, جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں, منوان قبول ہوگا. یہ اتحاد عالمی طاقتوں کی غلامی سے انکار ہے. چھ جماعتوں کا وفاق میں حکومت بنانے کا اعلان. پی ٹی آئی کو بھی مفاہمت کی دعوت. اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں کی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے. مصالحت کے ذریعے چلیں گے, مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے. آصف زرداری کا بڑا اعلان. کہا ایک ہی بات کہتا ہوں, پاکستان کب پہ ساتھ بیٹھ کر ملک سنبھال سکتے ہیں. شہباز شریف نے سب کو میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کی دعوت دے دی. کہا پی ٹی آئی اکثریت لے آئے, ہم ان کا احترام کریں گے. پختونخوا میں وزیر اعلیٰ لانا ان کا حق ہے, دھرنوں اور مارچ کا نہیں, غربت ختم کرنے کا وقت ہے. نواز شریف سے درخواست کروں گا وزیر اعظم کا عہدہ قبول کریں. چودھری شجاعت نے کہا پاکستان کا مفاد نمبر 1 پر رکھا جائے, مل کر ساتھ چلنا چاہیے. نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو امیدوار نامزد کر دیا. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہوں گی. مریم اورنگزیب کا ٹویٹ. کہا نواز شریف کا پختہ یقین ہے فیصلوں سے معاشی خطرات اور مہنگائی سے نجات ملے گی. نواز شریف نے عوام اور سیاسی تعاون کرنے والی تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم کے لیے نامزد نون لیگ کے امیدوار شہباز شریف کی سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد. حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت. مولانا نے درخواست مجلس عاملہ کے سامنے رکھنے کی حامی بھری. I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. It leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کا ووٹ نون لیگ کو دینے کا اعلان. بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومتی بینچوں پر بیٹھیں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. مقصد ملک کو بحران سے نکالنا ہے. سندھ اور بلوچستان میں حکومت بنائیں گے, آئینی عہدے ہمارا حق ہے. صدر, چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے امیدوار میدان میں اتاریں گے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا MQM کو 50 سیٹیں دو یا 1000 لیکن کراچی کے امن پر سمجھوتا نہیں ہوگا. مجھے بتایا گیا MQM کے عسکری ونگ کو الیکشن میں رہا کرایا گیا. فیصل سبزواری کا جواب. کہا مرزا اختیار بیگ, نبیل گبول جیت سکتے ہیں تو MQM کیوں نہیں. اتنی باتیں کی جائیں کہ کل ساتھ بیٹھنے میں شرمندگی نہ ہو. صدر اسپیکر کے الیکشن پر آپ کو ہمارے ووٹ کی ضرورت پڑے گی. ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے 3 حلقوں پر امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا الیکشن کمیشن کا تو اپنا حکم امتناع تھا, نوٹیفیکیشن کیسے کر دیا. عدالت الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی لیکن آبزرویشن دے گی. سندھ ہائی کورٹ نے 58 حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستیں الیکشن کمیشن کو بھیج دی. 22 فروری سے پہلے فیصلہ کرنے کی ہدایت.
کراچی سے منتخب 21 ارکان قومی اسمبلی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری. ایم کیو ایم پاکستان کے 15 پیپلز پارٹی کے 6 ارکان شامل. الیکشن کمیشن نے لاہور، سرگودھا، چنیوٹ، فیصل آباد، ننکانہ اور ساہیوال سے مسلم لیگ نون کے 9 امیدواروں کی کامیابی کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا. آئینی پوزیشن ساری لے لیں گے، دبوچ لیں گے، نوچ لیں گے. پیپلز پارٹی کی سر بھی کڑھائی میں، 5 انگلیاں بھی کڑھائی میں، خود بھی کڑھائی کے اندر. سارا ملبہ جو ہے لیگ پہ جائے گا، رسپانسبلٹی بھی ان کی ہے. بس کراچی کے لوگوں بس اتنا ووٹ مت دو، بندے نہیں ہے 17 پہ رکو، بس. پیپلز پارٹی کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں. اقتدار کے مزے لیں گے اور سارا ملبہ نون لیگ پر گرے گا. فیصل وابڈا کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو 6 ماہ حکومت رہے گی. علی امین گنڈاپور کا وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے نام چلنے دیں، آگے کچھ نہیں ہوگا. کراچی کے لوگوں نے اتنے ووٹ ڈال دیے، کہنا پڑا بس کر دو کراچی والوں، آئندہ نون لیگ اور ایم کیو ایم اقتدار میں نہیں آئیں گے. تمام راستوں کو بحال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. بلوچستان میں 80% سے زیادہ راستے کھل چکے. جو راستے بند کر کے احتجاج کر رہے ہیں وہ مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. نگراں وزیر اطلاعات جانا چکزئی کہتے ہیں آپ نے الیکشن میں پرفارم نہیں کیا تو خمیازہ عام شہریوں کو نہیں بھگتنا چاہیے. عوام کے لیے پریشانیاں بڑھانے کے بجائے سہولتوں پر توجہ دیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ریاست کے رٹ قائم رکھیں. امریکی صدر جو بائیڈن پاکستان میں انتخابات سے باخبر ہیں. پاکستانی عوام کی مرضی کا احترام اور شفاف انتخابی عمل یقینی بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں جمہوری نظام کے ساتھ کھڑے ہونے پر فخر ہے. ترجمان وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ. پاکستانی عوام کو عام انتخابات میں حصہ لینے پر مبارکباد بھی دی. پنجاب اسمبلی پرنسپل سیکرٹری بھرتی کیس میں چودھری پرویز الہی کی ضمانت منظور. لاہور ہائی کورٹ کا پرویز الہی کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم. سپریم کورٹ نے ایس پی اسلام آباد رخسار مہدی کو فوری طلب کر لیا. طلبی توہین مذہب کیس میں زبیر صابری کے گھر بنا وارنٹ گرفتاری پر کی گئی. چیف جسٹس پاکستان نے قانون کی پاسداری نہ کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا. کہا اسلام آباد میں کوئی گھر محفوظ نہیں. بنا وارنٹ پولیس لوگوں کے گھروں کا تقدس کیسے پامال کر سکتی ہے؟ ہماری اور آپ کی تنخواہ عام عوام دیتے ہیں. آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لا افسران مدعی کے وکیل بن جاتے ہیں. مدعی کی جانب سے پیر صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر بھی برہم ہوئے. کہا کیا یہ نام قانون میں درج ہے؟ کس قانون میں دم کرنے کا لکھا ہوا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا آپ کا تو ایمان ہی مضبوط نہیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس 62,000 کی سطح عبور کر گیا. ٹریڈنگ کے دوران 865 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. غزہ میں اسرائیلی فوج کی خون ریزی. 24 گھنٹوں کے دوران 150 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر دیا. اسرائیلی فوج نے رفح اور خان یونس میں فضائی حملے کیے. اسپتال میں شہریوں پر براہ راست گولیاں برسائیں. جنوبی افریقہ رفح میں اسرائیلی آپریشن رکوانے کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف پہنچ گیا. کہا زمینی حملوں میں وسیع پیمانے پر ہلاکتیں ہوں گی، تباہی پھیلے گی. امریکی سینٹ نے اسرائیل کے لیے $14 ارب کی امداد کی منظوری دے دی. مصر میں امریکہ، اسرائیل اور قطری حکام کے درمیان بیٹھک بے نتیجہ ختم. جنگ بندی سے متعلق بات چیت مزید 3 دن جاری رہے گی. مودی سرکار کسانوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام. کسانوں کا دوسرے روز بھی ہریانہ سے پارلیمنٹ کی جانب مارچ. نئی دہلی کے قریب سڑکیں بلاک کر دی گئیں. کسانوں کا کہنا ہے 6 ماہ کا راشن ساتھ ہے. دہلی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. گزشتہ روز پولیس نے کسانوں پر بدترین تشدد کیا. متعدد مظاہرین کو گرفتار کر دیا. بھارتی کسان اور مزدور پینشن، زرعی قرضوں کی معافی اور دیگر مطالبات کے لیے مارچ کر رہے ہیں. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی آج ابوظہبی میں مندر کا افتتاح کریں گے. ابوظہبی پہنچنے پر متحدہ عرب امارات کے صدر نے استقبال کیا. ملاقات میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا.
شیخ محمد بن زید ال نہیان کا کہنا ہے بھارت کے ساتھ کاروباری، دفاعی اور ثقافتی روابط کو مزید بڑھانے کی امید رکھتے ہیں۔ کراچی کے شیر HBL PSL 9 میں رنگ جمانے آج ملتان روانہ ہوں گے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد آج سے شروع ہوگی۔ ملتان میں کنگز کا اسکواڈ جوائن کریں گے۔ کراچی کنگز کا پہلا مقابلہ اتوار کو ملتان سلطان سے ہوگا۔ سرفراز احمد نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی کپتانی چھوڑ دی۔ جنوبی افریقی بیٹر رائلی روشو فرنچائز کے نئے کپتان مقرر۔ نوجوان سعود شکیل کو نئے کپتان بنا دیا گیا۔ سرفراز نے لگاتار 8 سال گلیڈیٹرز کی قیادت کی۔ ہیڈ کوچ شین واٹسن کی تجویز پر کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔